السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم سامعین، آج ایک حساس مسئلے کی طرف آپ کی توجہ مبذول کرنا چاہتا ہوں۔ بہت سارے ہمارے دوست و احباب یہاں پاکستان میں بیرون ممالک سے کال کرتے ہیں، ہمارے ساتھ رابطہ کرتے ہیں کہ ہم سب کچھ ہونے کے باوجود اللہ پاک کی طرف سے لاکھوں نعمتیں اور لاکھوں خوشگوار انعامات پانے کے باوجود سرگردان اور پریشان رہتے ہیں۔ ہمارے ساتھ ڈاکٹری مسائل نہیں ہیں، ان دل کے وال کھلے ہوئے ہیں، معدہ ٹھیک ہے، پھیپھڑے، گردے اور نظام ہضم اور دماغی نفسیاتی نظام بھی صحیح ہے۔ اس کے باوجود ہم ریلیکس نہیں ہوتے، ہماری زندگی میں خوشگواری اور سکون کی کیفیت اور مستی اور وہ ذوق اور وہ خوشگوار موڈ نہیں ہوتا جو ایک نعمتوں سے مالا مال بندے کو ہونا چاہیے۔ میرے دوستو، ایک تو اللہ پاک کی یاد میں، اللہ کے ذکر میں، اللہ کی اطاعت میں سکون ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ اکثر ان لوگوں کے ساتھ نفسیاتی مسائل ہونے کے ساتھ ساتھ عملیات کی دنیا میں کالا علم، سحر یا جادو ہوتا ہے، جو حاسدین اور منافقین کی طرف سے حربے بروئے کار لائے جا رہے ہیں، ان پر بمباریاں ہو رہی ہیں، اور ان کو بے ضرر ہونے کی وجہ سے یا انتہائی شریف النفس ہونے کی وجہ سے اس طرف توجہ نہیں ہوتی، کیونکہ اس بات کا چکر باز بندے کو پتہ چلتا ہے، وہ الرٹ رہتا ہے کہ میں چونکہ لوگوں کے ساتھ دھوکہ فراڈ یا کسی قسم کی اذیت ناک سلوک کر رہا ہوں، تو میرے ساتھ لوگ اس بدلے میں کوئی انتقامی کارروائی کریں گے۔ لیکن جس کے کرامن کاتبین اور مونڈوں پر بیٹھے ہوئے فرشتے بھی اس چیز سے بے خبر ہوں کہ میں نے کون سا گناہ کیا ہے جو مجھ سے کوئی انتقام لے گا۔ بہت سارے لاکھوں کروڑوں ایسی زندگی مظلومیت کی گزار رہے ہیں، یا رشتوں سے محروم ہیں، یا کاروباری نظام میں ہر میدان میں ناکامی کے شکار ہیں، یا ہر نعمت سے مالا مال ہونے کے باوجود سکون اور خوشحالی سے محروم ہیں، یا پھر صحت مند اور تندرست ہونے کے باوجود ریلیکس پن سے اور خوشگوار زندگی سے بالکل ناآشنا اور کوسوں دور ہیں۔ میرے دوستو، اس بارے میں ایک تو میں آپ کے سامنے ایک بہت ہی قیمتی تحفہ پیش کرتا ہوں، جو کہ مفتی اعظم سعودی عرب شیخ عبداللہ بن باز مکی رحمۃ اللہ علیہ کا ٹوٹکا ہے۔ وہ کہتے ہیں اگر کسی بندے کو یہ شک ہو، یہ گمان ہو کہ میرے اوپر کیا چکر چل رہا ہے، میرے ساتھ سحر، آسیب یا جنات یا تعویذات ہیں، تو وہ ایک گلاس شیشے میں پانی لے اور قبلے کی طرف رخ کر کے 11 دفعہ ان اللہ سیبتلہ ان اللہ لا یصلح عمل المفسدین پڑھ لے، اور پھر اس پہ پھونک مار کر ایک ہی سانس میں وہ پانی بیٹھ کر پی لے۔ اگر 3 منٹ کے اندر یہی پانی اس کا خروج چاہتا ہے اور فوراً اس کو چھوٹا پیشاب آ کر خارج ہو جاتا ہے، تو اس کے اوپر سحر ہے، یعنی کالا علم ہے۔ اس کے لیے اس کو توڑ کرنا چاہیے۔ اس کے ساتھ کوئی ڈاکٹری مسئلہ نہیں ہے، اس کے ساتھ کوئی دماغی یا نفسیاتی مسئلہ نہیں ہے۔ ڈاکٹروں کی طرف رجوع کرنے کی بجائے عملیات کی طرف رجوع کرے اور اس کا توڑ تلاش کرے، یعنی اس علم کا اتارا کرے۔ اب آپ کو ایک اور اہم بات بتا دینا چاہتا ہوں کہ اس کے اثرات اور اس کے علامات کیا ہیں۔ میرے دوستو، اس کے علامات یہ ہیں کہ بے وقت بندے کے بال سفید ہو جاتے ہیں، یا گنے اور خوبصورت بال تھے، لمبے بال تھے، مضبوط تھے، جھڑنے شروع ہو جاتے ہیں، گر رہے ہیں۔ بعض اوقات بندہ سمجھتے یہ کیمیکل والا دور ہے، اور یہ شیمپو وغیرہ اور جو صابن ہیں ان کی کیمیکل ہونے کی وجہ سے میرے بال جڑ رہے ہیں، یا نزلہ اور زکام اور تنزلی بہت عام ہو چکی ہے، اب وہ ہوا کے اثرات ہیں۔ اور دوسری علامت یہ ہے کہ آپ کو بر وقت نیند نہیں آئے گی، سستی اور کاہلی اور غنودگی آپ پر طاری ہوگی، بجے بجے پریشان ہوں گے بلا وجہ، اور ایسے پریشان کہ جس طرح شاعر نے کہا، افسردہ ہو چمن تو بہاروں کو کیا کرو گے، نظریں اداس ہوں تو نظاروں کو کیا کرو گے۔ محبت کا دل کرتا ہے کہ بیوی سے کروں، کوئی دلچسپی نہیں۔ لوگوں سے داد لینے کی بجائے نیکی آپ کے لیے نمک حرامی بن جاتی ہے۔ اچائی کا صلہ برائی سے ملتا ہے۔ کاروباری سلسلے میں ناکامی کے شکار ہیں، اور ادھر آپ جب کام کرتے ہیں تو سانس چڑھ جاتا ہے اور تھک ہار کے بس مایوس ہو کے گھر آ جاتے ہیں، گھر میں بھی سکون نہیں مل رہا۔ اور دوسری بات یہ ہے، جو بڑی بات اور اہم بات ہے، کہ آپ کا عبادت میں شوق نہیں ہو رہا۔
दिल जमी नहीं हो रही, यानी दिल में ज़ौक़ और शौक़ रखते हो कि मैं बाजमात नमाज पढ़ूँ, तस्बीहात पढ़ूँ, नवाफिल अदा करूँ, कुरान पाक की तिलावत करूँ, हिम्मत नहीं हो रही, नेक काम की तौफीक नहीं हो रही, जमात में नमाज में शामिल होने के लिए आपको तौफीक नहीं मिल रही, सेहतमंद और तंदुरुस्त होने के बावजूद काहली और सुस्ती आप पर छाई हुई है और इंतहाई मायूसी के शिकार हैं। इम्तिहान आ गया, इम्तिहान के लिए आप तैयारी नहीं कर सकते, बिल्कुल ज़हन मफलूज है, दिमाग टफ हो चुका है और अक्ल काम नहीं कर रही। छोटी छोटी बात पे इतना आप सोचते हैं और परेशान हो जाते हैं कि एक बात आपके दिमाग में घुस जाती है तो निकलती नहीं है, और चिड़चिड़ापन आ गया, बच्चों पे गुस्सा, माँ बाप पे गुस्सा, बड़ों पे गुस्सा, कभी बुज़ुर्गों की तौहीन हो रही है, कभी उलमा की नाकदरी और बेदबी हो रही है, कभी अपने वालिदैन के साथ बदसलूकी। अलमुख्तसर ये है कि इस चीज़ के तोड़ के लिए अगर आपको रब्ता करने का मौका मिले तो फिर मेरे साथ व्हाट्सएप के नंबर पे रब्ता कर सकते हैं। बाज़ारी आमिलों से और जेली अमलियात वालों से आप बचें, क्योंकि ये सिलसिला मेरे प्यारे पाक पैगम्बर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर चला है। हज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम पर लबीद बिन आसम यहूदी के बच्चियों ने जादू किया था, जो कि कुल औज़ु बिरब्बिल फलक, कुल औज़ु बिरब्बिन नास इसी सिलसिले में नाजिल हुई, और ये एक नुस्खा और एक उसकी शिफा के लिए अल्लाह तबारक व तआला ने, खालिकुल अर्ज़ व समावात रब्बुल जलाल ने उसकी शिफायाबी के लिए एक वजीफ़ा बता दिया। और इसके लिए जो मुजर्रब अमल है वो भी आपके सामने पेश खिदमत करूँगा। आपको इसके लिए मैं इंशाअल्लाह हाज़िर हूँ। बहुत सारे लोगों की हमने तबाही से ज़िंदगी बचा दी और उसकी कारोबारी जो बंदिश थी, या किसी के औलाद की बंदिश या रिश्तों की बंदिश, वो इसके ज़रिए खुल गई। तो इसके लिए आप हमारे साथ रब्ता कर सकते हैं। और इसके अलावा आप कुल औज़ु बिल फलक, कुल औज़ु बिन नास की तिलावत भी सुबह शाम क्या करें। वस्सलाम।